बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। रमज़ान की आमद से कबल ही तेल घी की कीमतें बेलगाम हो चुकी हैं। खुर्दनी तेल और घी बनाने वाली कंपनियों ने कीमतों में 15 से 20 रुपए तक का इजाफा कर दिया है। शहर कायद में आवाम को महंगाई का एक और झटका। मुख्तलिफ नामवर कंपनियों ने खुर्दनी तेल और घी 15 रुपए तक महंगा कर दिया। कीमतों में इजाफे के बाद फी लीटर तेल 424 से बढ़कर 439 रुपए पर पहुंच गया, जबकि तेल का 5 लीटर और घी का 5 किलो का फी कार्टन 75 रुपए इजाफे से 2195 रुपए का हो गया। हमारे पास तो हर महीने जो है वो कंपनी का नुमाइंदा आता है बुकिंग के लिए, तो हर हफ्ते जब वो आता है तो वो नई नवीद लेके आता है। वो कहता है जी अब रेट इतना हो गया, अब रेट बढ़ गया। अब उनसे हम वजह पूछते हैं कि भाई ये रेट क्यों बढ़ गया, वो कहते हैं जी रेट पीछे से बढ़ गया। ये तो पहले 2700 2800 का था, फिर बाद में जो है ना 3200 3300 का हो गया, अभी 5200 अभी जो है ना पहले से जो है ना डबल नहीं ट्रिपल हो गया है। ज़राए का कहना है कि दरामदी ममालिक में पाम ऑयल की कीमतों में तेज़ी आई है, जबकि डॉलर की कदर में इजाफा और शिप कंपनियों के किराए भी तेल की कीमतों में इजाफे का सबब हैं। कैमरामैन आसिफ शफी के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। चेयरमैन होलसेल ग्रोसरीज एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने शहर में आटे की कीमत में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया है। कहते हैं रमज़ान से कबल चक्की आटा 100 रुपए तक पहुँच सकता है। महंगाई की चक्की में पिसे शहरियों पर मजीद बोझ पड़ने का खदशा। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन ने रमजान से कबल आटे की कीमत में इजाफे का इंदिया दे दिया। अब्दुल रऊफ इब्राहिम कहते हैं कि चक्की आटा 100 रुपए फी किलो तक पहुंच सकता है। इस टाइम जो 75 रुपये फाइन आटा है वो मुझे ऐसा लग रहा है कि 80 के रुपये हो जाना है इसको, और जो चक्की का आटा है वो मैं समझता हूँ 95 और 100 रुपये भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग जो ज़्यादातर खाते हैं वो चक्की का आटा खाते हैं। अब्दुल रऊफ इब्राहिम का कहना है कि हुकूमत ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ इकदाम नहीं कर रही, जिसके बायस नई फसल मार्केट में आने के बाद भी मुकर्ररा कीमत पर अमल दरामद नहीं करवाया जा सकेगा। होलसेलर है तो बेसिक हमें मेकनिज़म चेक करने का, प्राइस ऑफ कंट्रोल वाले कहाँ हैं, ये कहाँ चेक कर रहे हैं, कहीं इदारा है, कोई इदारा काम कर रहा है? मेरा ख्याल है कोई इदारा काम नहीं कर रहा। एक बेबसी खुली छूट दे दी गई है। महंगाई तो अपनी जगह हो रही है, इसको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन डायरेक्ट कंज्यूमर रिटेलर है, जहां 30% 40% अप हो जाता है तो शोर शराबा तो होगा। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स ने हुकूमत से मुतालबा किया कि हुकूमत राशन कार्ड का निजाम लाए और गंदम की तरसील के निजाम को बेहतर बनाए तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी को कंट्रोल किया जा सकता है। कैमरामैन फरहान अहमद के हमरा हबीब खान, सिटी 21। मसाइल से दो चार ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने एहतजाज का इंदिया दे दिया है। कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत और डॉलर की कदर में इजाफे ने कारोबार मुश्किल कर दिया है। पाइपलाइन के मामले पर 4 माह से हुकूमत से राब्ता कर रहे हैं, मगर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने एहतजाज का इंदिया दे दिया। सदर ऑयल कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन आबिदुल्ला अफरीदी का कहना है कि पाइपलाइन के मामले पर 4 माह से मिनिस्ट्री को खत लिख रहे हैं, मगर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। पेट्रोलियम मसनूआत और डॉलर की कदर में इजाफे से ऑयल टैंकर्स कॉन्ट्रैक्टर्स पहले ही परेशान हैं। 4 महीने से हम लेटर लिखते हैं मिनिस्ट्री को, DGIL को और उगरा चेयरमैन को और CSC को, यार हम लोग ये मसले हल करो, खुदा के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ लोगों को, ऑयल टैंकर वाला ड्राइवर कंडक्टरों के इस फीट को। एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मलिक शुएब अशरफ ने कहा कि FBR के IRIS सिस्टम में पेचीदगियां आ रही हैं, जबकि टैक्सेशन के मामलात पर भी मुश्किलात का सामना है। हुकूमत ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन के मसाइल के हल के लिए हमारे साथ बैठे। हुकूमत से ये करेंगे, ये छोटे छोटे इश्यूज़ हैं और जायज़ इश्यूज़ हैं, इनके ऊपर हमारे साथ मिल बैठ के इनका रास्ता निकालें, इनका हल निकालें, ताकि किसी को कोई तकलीफ नहीं हो। ओहदेदारान का कहना है कि आए रोज पेट्रोल और डीजल महंगा होने से कारोबार करना दुश्वार हो गया है। मुलाजमीन की तनख्वाहें तक देना मुश्किल होता जा रहा है। कैमरामैन अजमल शाह के हमरा हबीब खान, सिटी 21। कराची के ताजरों ने पॉइंट ऑफ सेल को FBR का काला कानून करार दे दिया है। इसकी क्या वजूहात हैं, तफसीलात इस रिपोर्ट में। FBR के पॉइंट ऑफ सेल के कानून पर कराची के ताजरों का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आने लगा। ताजिर बरादरी POS को काला कानून करार दे रही है। टैक्स बार के सदर जिशान मर्चेंट का कहना है पॉइंट ऑफ सेल का मकसद इकनॉमी को डॉक्यूमेंटेड करना है। हमारे यहाँ मसला ये है कि चूँकि डॉक्यूमेंटेशन 100% नहीं है, तो जो जिससे हम माल ख़रीदते हैं वो अनरजिस्टर्ड पर्सन होता है। वक्त आ गया है कि अब हमें सही होना है, वक्त आ गया कि हमें डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाना है। यही जो है गवर्नमेंट का एक पूरा इसके पीछे ड्राइव है कि ना सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन बढ़े बल्कि उस डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ रेवेन्यू भी बढ़े। जनरल सेक्रेटरी कराची टैक्स बार सैयद फाइक का कहना है कि ताजरों में खौफ है कि POS के ज़रिए पिछले टैक्स रिकॉर्ड ना खुल जाएं। देखिए, वो ये भी देख रहे हैं अगर आज किसी ने लगा लिया और
پچھلے سال اور اس سال کی سیل میں کوئی اسٹاک ڈفرینس آیا تو اس سے پریشان ہے وہ. صدر کراچی ٹیکس بار کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایف بی آر کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنا اعتماد بحال کرے. کیمرامین قیوم شیخ کے ساتھ ایاز رانا, سٹی 21. شہر قائد میں چند ملی میٹر کی بارش سے ہی سڑکوں کی بری صورتحال ہے. گرو مندر کی مرکزی سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے. متعلقہ ادارے ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام ہیں. شہر قائد میں ابر رحمت اکثر شہریوں کے لیے زحمت بن جاتی ہے. پیر کے روز ہونے والے چند ملی میٹر کی بارش کے اثرات اب بھی باقی ہیں. گرو مندر کی مرکزی سڑک اس کی بدترین مثال ہے. سڑک پر پانی کھڑا ہونے کے باعث جگہ جگہ گڑھے پڑ گئے, جس کے باعث گاڑیوں کو گزرنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے. روڈ پر زیادہ کیچڑ کی وجہ سے موٹر سائیکل سواروں نے فٹ پاتھ ہی کو راستہ بنا لیا. شہریوں نے سڑک کی ٹوٹ پھوٹ اور خستہ حالی پر مایوسی کا اظہار کیا ہے. بھائی یہ جو گورنمنٹ ہے خستہ حالت ہو چکی ہے, یہ گھر چلے جائیں. یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہ گورنمنٹ کو چلائے اور عوام کو کوئی سہولت دے سکے. یہ حالت آپ دیکھ رہے ہیں, جنگل کا قانون ہو گیا اور یہ جنگل بنا دیا گیا ہے. کراچی انٹرنیشنل شہر ہے, اگر اس کی یہ پوزیشن ہے تو اندر اور ضلعوں میں اور جگہوں پہ کیا پوزیشن ہوگی. ایک طرف بلدیاتی ادارے شہر میں زبردست کام کا دعویٰ کرتے ہیں تو دوسری طرف حقیقت اس کے برعکس ہیں. کیمرامین ساجد احمد کے ساتھ جاوید اقبال, سٹی 21. نارتھ ناظم آباد میں واقع گورنمنٹ گرلز کالج کے گراؤنڈ میں قائم کرکٹ اکیڈمی کو واگزار کروانے کے لیے محکمہ کالج نے کمشنر کراچی کو خط لکھ دیا ہے. کالج پرنسپل نے قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سرفراز احمد پر کالج گراؤنڈ پر کرکٹ اکیڈمی قائم کرنے کا الزام عائد کیا ہے. گرلز کالج کا میدان یا کرکٹ اکیڈمی, سرفراز احمد آ گئے ایک بار پھر تنازعات کی زد میں. پرنسپل نے قومی ٹیم کے سابق کپتان پر کالج گراؤنڈ پر کرکٹ اکیڈمی بنانے کا الزام لگایا تو محکمہ کالج نے بھی کمشنر کراچی کو خط لکھ ڈالا. اسسٹنٹ ڈائریکٹر کالجز سندھ راشد احمد کھوسا نے موقف اپنایا کہ یہ کالج 2004 میں قائم کیا گیا تھا جو کہ 7 ایکڑ پر محیط تھا. کالج کے میدان کو قبضہ مافیا سے واگزار کروایا جائے. اس کے تمام تر جو قانونی ڈاکومنٹیشن ہے وہ ہمارے پاس اویلیبل ہے اور ابھی ہمارے سیکریٹری کالج ایجوکیشن اور ہمارے آنریبل منسٹر سردار شاہ صاحب نے جو ہے باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ ہمارے سیکریٹری صاحب نے بھی لکھا ہے کنسرن جو ہمارے ڈی سی ہیں اور کمشنر کو کہ وہ جو ہے اگر کسی طرح کی اگر یہاں پر انوالومنٹ ہے تو اس کو ختم کیا جائے. گورنمنٹ ڈگری گرلز کالج کی پرنسپل میڈم حسین فاطمہ نے کہا کہ کرکٹ اکیڈمی کی وجہ سے طالبات کو کالج آنے میں شدید دشواری کا سامنا ہے. سرفراز کو چاہیے وہ یہ گراؤنڈ کالج انتظامیہ کے حوالے کر دیں. تحفظات تو سمپل سے ہیں کہ ہماری زمین ہے اور ہمارے بچوں کی زمین ہے, ہمیں وہ جگہ چاہیے اپنی. وہ ہماری انٹرنس ہے, مین انٹرنس ہے. کالج کا راستہ گراؤنڈ سے گزر کر ہی آتا ہے کیونکہ 7 ایکڑ کی لینڈ میں نے ریسیو کی ہے اور وہ 7 ایکڑ کی لینڈ بچوں کی زمین ہے اور اس سے سرفراز کو خود سے وڈرا کر لینا چاہیے. محکمہ کالج نے کمشنر کراچی کو اپنے تحفظات سے آگاہ تو کر دیا ہے, اب دیکھنا یہ ہے کہ انتظامیہ کب تک معاملات کو سلجھاتی ہے. طالبات نے بھی انتظامیہ سے کالج گراؤنڈ کو واگزار کرانے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرامین حسنین جعفری کے ساتھ دانیال صدیقی, سٹی 21. ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے اور شجرکاری کے فروغ کے حوالے سے حکومت سندھ کے اقدامات کے بہتر نتائج آنا شروع ہو چکے ہیں اور بلدیاتی ادارے اس سلسلے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. شہر قائد کو ہرا بھرا بنانے کے اقدامات میں تیزی, مختلف اضلاع ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوششوں میں لگ گئے. شہریوں کو بہتر ماحول فراہم کرنے کے لیے بلدیہ کورنگی نے کلو چوک پر پارک تیار کر لیا. ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی جاوید الرحمان کلہوڑ نے پارک کا معائنہ کیا. انشاءاللہ ہمارے منسٹر صاحب جو ہیں ناصر شاہ صاحب اور ہمارے ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضیٰ صاحب کی ڈائریکشن سے کہ ان کو فوراً اس کو ڈیولپ کر دیں تاکہ ان کا ہم افتتاح کرنے جا رہے ہیں کوئی ہفتے 10 دن کے اندر. ڈائریکٹر باغات بلدیہ کورنگی وقاص سومرو کا کہنا تھا کہ 6 ماہ کی قلیل مدت میں 14 پارکس تزئین و آرائش کے بعد عوام کے لیے کھولے. کچرے کے ڈھیر صاف کر کے 15ویں سلیم ناز پارک کا جلد افتتاح کیا جائے گا. ہمارے پاس جو ٹوٹل جو کوانٹٹی تھی 278, جب میں نے جوائن کیا تو اس وقت صرف 70 پارک آباد تھے. وہ بھی مطلب ایسی کنڈیشن میں نہیں تھے کہ جن کو آپ اچھا کہہ سکتے ہیں. لیکن میں نے جب چارج سنبھالا 6 مہینے کی مدت میں میں نے 14 پارک ریڈی کر لیے اور جس پہ اب ہم کھڑے ہیں سلیم ناز, یہ 15واں پارک ہے جو ہم تیار کرنے جا رہے ہیں. علاقہ مکینوں نے پارک کی بحالی پر خوشی کا اظہار کیا اور چھوٹے گھروں پر مشتمل گنجان آبادی کے لیے پارک کو مفید قرار دیا. پہلے بہت اچھی تھی لیکن بعد میں یہ باغ جو ہے اجڑ چکا تھا, کوئی توجہ نہیں دے رہا تھا, نہ یہاں کے ایم این اے نہ ایم پی کوئی بھی توجہ نہیں دے رہا. بہرحال آپ لوگوں نے کوشش کری ہے, بہت اچھی بات ہے. یہاں کے محلے کے لحاظ سے بھی یہاں عورتیں آتی ہیں صبح فجر کی نماز کے بعد جو
IMF نے تعمیراتی شعبے کے لیے اقدامات کو واپس لینے کی ایڈوائس کر دی ہے۔ چیئرمین عباد محسن شیخ خانی نے حکومت سے IMF کی ایڈوائس مسترد کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ کہتے ہیں اس سے تعمیراتی شعبے میں 1000 ارب روپے کی ہونے والی سرمایہ کاری متاثر ہو سکتی ہے۔ قرض دینے کے بعد IMF پاکستانی معیشت کو اپنے اشاروں پر چلانے لگا۔ عالمی مالیاتی فنڈ نے اسٹیٹ بینک سے تعمیراتی شعبے کو دی جانے والی مراد واپس لینے کی ایڈوائز کر دی۔ ایسوسی ایشن آف بلڈر اینڈ ڈیولپرز کے چیئرمین محسن شیخانی کا کہنا ہے کہ IMF نے اسٹیٹ بینک سے کہا ہے کہ مالی مشکلات کے پیش نظر تعمیراتی شعبے کے فروغ کے لیے اٹھائے گئے اقدامات کو واپس لیا جائے۔ اگر حکومت نے IMF کا مطالبہ مان لیا تو یہ مشکلات کا شکار ملکی معیشت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا۔ بیسیکلی یہ ایک عام آدمی کے لیے لون تھا، فیسیلیٹیٹ کر رہی تھی گورنمنٹ، اور بینکوں کو پہلی دفعہ پرائم منسٹر نے ان لوگوں کو پابند کیا کہ یہ ہاؤسنگ میں لون دیا جائے، کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز میں لون دیا ہے، نہ کہ ریئل اسٹیٹ خالی پراپرٹی پہ۔ چیئرمین عباد نے حکومت کو سستے گھروں کی فراہمی کے وعدے یاد دلائے اور اس حوالے سے کیے گئے اعلانات اور اقدامات کی یاد دہانی بھی تازہ کی۔ اب کے جتنے بھی افورڈیبلٹی نہیں ہوگی، بینک انوالو نہیں ہوں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے لیے فیسیلیٹیشن نہیں ہوگا۔ پرائم منسٹر کا بہت کنسرن تھا کہ ہر وہ آدمی کو لون ملے اور وہ کچی آبادی میں نہ رہے، پلان اسکیم میں رہے، اور وہ اس چیزوں کو انجوائے کر سکے جو اس کا بیسک رائٹ ہے۔ تو پوری دنیا میں جتنی بھی کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، فرسٹ لون جب بھی ملتا ہے تو سبسڈائز ہوتا ہے تاکہ وہ ہر آدمی کو اس طریقے سے گھر میسر ہو سکے۔ یہ حکومت کا اور کانسٹیٹیوشن اور پاکستان کہتا ہے کہ اس کی ذمہ داری ہے۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ کی روشنی میں اور پاکستان میں رہائشی یونٹس کی ضرورت کے پیش نظر حکومت کو چاہیے کہ IMF کا مطالبہ مسترد کر دے۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔